بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام کاوش میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی، اور آج کا ہمارا اس پروگرام کا موضوع جو ہے پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات اور وہاں پہ جو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں کے مظلوم اور معصوم نہتھے لوگوں کو، اس کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے. اور آج ہمارے اس پروگرام میں شریک گفتگو جو ہوں گے ہمارے ساتھ جناب احمد سینئر صدر ہیں آل پاکستان مسلم لیگ کے، اور بالکل گہری نگاہ رکھتے ہیں اور قانون دان ہیں، ماہر قانون ہیں، جناب احمد رضا قصوری صاحب، جو کہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کریں گے. اور جناب اس پروگرام کے اندر ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے اہم ممبر جن کا تعلق لندن سے ہے، لندن رابطہ کمیٹی کے جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے. اور جو ہمارے ساتھ ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا تعلق بالکل جانی پہچانی شخصیت ہے. بہت سارے لوگ آل پاکستان مسلم لیگ کے حوالے سے یہاں پہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. یو کے اور یورپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، اور انہوں نے انتہائی کم وقت میں جو ہے بہت زیادہ اپنے سیاسی و سماجی کام انجام دیے، اور بہت زیادہ ان کی پہچان ہے اور ان کی گہری نگاہ ہے پاکستان کے سیاسی حالات پہ بھی، اور جو آل پاکستان مسلم لیگ میں بھی بہت ہی سرگرم جو ہے کام انجام دیتے ہیں. جناب عمران طاہر رضوی صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں. جناب عمران طاہر رضوی صاحب اے پی ایم ایل کی طرف سے، اور ہماری دوسری طرف اے پی ایم ایل کے سینئر صدر جو کہ بالکل بہت ہی نامور شخصیت بھی ہیں، ماہر قانون بھی ہیں، اور سینئر صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ، جناب صاحبزادہ احمد رضا قصوری صاحب. تو میں اپنے اس پروگرام میں جناب صاحبزادہ احمد رضا قصوری صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں انتہائی شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کی جانب سے سر کہ آپ نے ہمارے لیے جو ہے ٹائم نکالا. سر، حالات کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا بازار جو ہے بہت گرم ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ سانحات ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں موجود جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، اس پہ لگتا نہیں کہ وہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں سنجیدہ ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک ہماری موجودہ حکومت کا تعلق ہے، آپ کو یاد ہوگا جی سر، کہ یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے اس وقت یہ عندیہ دیا کہ ایک ان کے ساتھ جو طالبان ہیں جی ہاں، ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کیا جائے. جی ہاں بالکل، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کمیٹی بنائی گئی، جی ہاں بالکل، اور ایک ادھر طالبان کی کمیٹی بنائی گئی، اور اس پر کئی ہفتے تک نیگوسیشنز ہوتی رہیں. بالکل، اور ایک جو بڑا ہی اہم وقت تھا وہ ضائع ہوا. بالکل سر. اور اسی اثنا میں جب فوج پاکستان نے ریئلائز کیا جی کہ یہ جو حکومت وقت ہے وہ جی باتوں میں وقت ضائع کر رہی ہے، بالکل، انہوں نے ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا نارتھ وزیرستان کے جی اندر. نارتھ وزیرستان کے اندر جو ملٹری ایکشن یا آپریشن کا جو آغاز کیا وہ افواج پاکستان نے اپنی ثواب دید پر کیا. بالکل، سویلین حکومت نے جب انہوں نے انیشیٹو لے لیا، کیونکہ وہ تو گفتگو کے اندر انوالو تھے، جب انہوں نے انیشیٹو لے لیا تو انہوں نے اس انیشیٹو کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اپنے خیالات کو جوڑ لیا. بالکل. تو چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہماری بہت ساری سیاسی پارٹیاں بھی جو تھیں وہ بھی ایک ڈویژن کرتی رہی، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اس طرح کہ ان میں ان کی پالیسیز میں یکسوئی اور ایک جو کمٹمنٹ کا جو فقدان تھا، تو وہ جو فقدان کو ریئلائز کرتے ہوئے جو افواج پاکستان ہے جن کی کہ ذمہ داری بنتی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی، انہوں نے اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انیشیٹو لیا، اور اس انیشیٹو کو لینے کے بعد جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے افواج پاکستان کی پالیسی کو فالو کیا ہے. انیشیٹ نہیں کیا، لیڈ نہیں لی، لیڈ آرمی نے لی ہے سارے معاملے میں. جی بالکل. سر، آپ مجھے یہ بھی بتائیں گے کہ مولانا عبدالعزیز کو حکومت کیوں گرفتار نہیں کرتی، جبکہ اس نے 2007 میں
تقریباً 12 فوجیوں کو جو ہے قتل کیا تھا. اس کے علاوہ اس کے مدرسے کی جو لڑکیاں ہیں وہ داعش کے جو سربراہ ہے اس کو مدعو کر رہی ہیں, اور ان کے پاس سے ویسی بہت سارا مواد نکل رہا ہے, اور جو مطلب بہت زیادہ دہشت گردی کا مطلب ہر جگہ سے مطلب ان کے جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کیا یہ جو ہے غدار پاکستان نہیں ہے, اور کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ایسے غدار کو گرفتار کیوں نہیں کرتی, یا ان سے خوف زدہ ہے سر؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ حکومت وقت کی کمزوری کا ایک بڑا ہی ویزیبل اشارہ ہے. جی کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ پشاور کا جو انسیڈنٹ ہوا, جی بالکل, تو اس پہ ان بچوں کی جو شہادتیں ہوئیں, جی تو مولانا عزیز نے ان کو شہادت کہنے سے انکار کر دیا, بالکل, اور اس کا جو اپنا ایک موقف ہے جو جی کہ ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے, اس موقف کا اظہار کیا, جس پر کہ جو اسلام آباد کی جو سول سوسائٹی ہے جی اس نے پروٹیسٹ کیا, اور وہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے لال مسجد کا محاصرہ کیا. جی بالکل, تو اس کے بعد اور ان کا جو مطالبہ جو تھا وہ ایک نقطے پر مرکوز تھا, اور وہ یہ تھا کہ مولانا عبدالعزیز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے. بالکل, لیکن حکومت نے اس پر کوئی کان نہیں دھرا. جی تو یہ یقیناً حکومت کی ایک کمزور پالیسی کی نشاندہی کرتی ہے, جی اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے. جی. اچھا سر, ابھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پاکستان میں 4 دہشت گردوں کو انہوں نے رہا کر دیا, اور یہ کہہ کے رہا کر دیا کہ باعزت بری کیا گیا, اور اس کے فوری جو ہے نا بعد جو ہے راولپنڈی میں کا دوبارہ واقعہ رونما ہوا, اور وہاں پہ جو میلاد مصطفیٰ جاری تھا اس میں لوگ وہ شہید ہوئے وہاں پہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس میں کوئی سینسیٹی دکھتی ہے آپ کو کہ یہ ان لوگوں کو پھانسی چڑھائیں گے جو دہشت گرد ہیں وہاں کے, یا ان کے تابع ہیں, یا ان سے خوفزدہ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے ڈفرینٹ نوعیت کی جو ہے دہشت گردی اس وقت راج الوقت ہے. جی بالکل, ایک تو ہے سیپریٹسٹ موومنٹ بلوچستان میں چل رہی ہے, جی ہاں, اور اس کا بھی جو سارا کا سارا جو دار و مدار ہے, اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ دہشت گردی پر مبنی ہے. بالکل, دوسری ہے سیکٹیرین جی اپنا ٹیررزم. تیسرا ہے جو اپنا ایتھنیکل ٹیررزم, جی اور چوتھا ہے ٹیررزم جو کہ ریاست کے خلاف ہے. جی تو یہ ڈفرینٹ کائنڈ آف ٹیررزم چل رہے ہیں, جی اور یہ جو راولپنڈی کا جس کا آپ نے ابھی تذکرہ کیا, جی یہ فال کرتا ہے اپنا جو سیکٹیرین ٹیررزم میں. جی تو چیز یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ملٹری آپریشن کا اپنا نارتھ وزیرستان میں, جی تو وہ افواج پاکستان نے ان کو وہاں سے فلش آؤٹ کیا ہے. لیکن وہ جو فلش آؤٹ ہونے کے بعد کیونکہ ساتھ افغانستان لگتا ہے, تو وہ افغانستان میں جا کر چھپ گئے ہیں. جی اب ہم نے افغانستان کے ساتھ ایک نیگوسیشنز کی ہے جی کہ تاکہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ جی یہ جو ٹیررزم کی جو ایک فتنہ ہے, جی جب تک کہ افغان گورنمنٹ ایکولی اس میں کوآپریٹ نہیں کرے گی, جی کیونکہ جب ہماری طرف سے ہم ان کو پش کریں گے تو وہ افغانستان میں بھاگیں گے, جب جی تک وہاں وہ گرفتار کر کے وہ ہمارے حوالے نہیں کریں گے, جی تو جب تک اس کی بےخونی نہیں ہو سکے گی. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا جو جنرل رحیل جب یہ واقعہ ہوا پشاور میں, تو ابھی وہ وہاں تمام سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, تو وہ اسی وقت نکلے اور سیدھا فلائی کر کے گئے اپنا کابل میں, اور وہاں جا کے اپنا صدر اشرف غنی سے جی انہوں نے ملاقات کی, اور اسحاق کے کمانڈرز کے ساتھ انہوں نے بات کی, جی جس میں انہوں نے حکومت و پاکستان افواج کو جی ایشور کرایا کہ ہم آپ کو اس معاملے میں فل کوآپریشن دیں گے. جی ابھی آپ نے دیکھا کہ آج ابھی ٹکر چل رہا تھا, جی اپنا خبروں میں بھی تھا جی کہ 5 جو
جو دہشت گردی میں انوالو تھے پیچھے سے, جو اپنے جنہوں نے سارا پلان کیا یہ پشاور کی اٹیک کو, 5 ملزمان کو انہوں نے پکڑ کر حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا ہے. یہ ایک اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے تعاون کا, وہ اگر اسی قسم کا تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ تعالی یہ فتنہ جو ہے یہ افیکٹولی کنٹرول ہو جائے گا. سر, جب سے جنرل راحیل شہید صاحب نے دستخط کیے پھانسی کی سزاؤں کے اوپر, تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھانسی کی سزائیں تو ملی, لیکن انہیں ملی جو جنرل پرویز مشرف کے قافلے پہ حملہ کرنے والے تھے یا دوسرے جو تنصیبات پہ حملہ کرنے والے تھے, انہیں سزائیں ملیں, انہیں لٹکایا گیا. لیکن جہاں ہم دوسرے جو ہمارے جہاں دہشت گردی کر رہے ہیں, اکرم لاہوری جیسے اور ملک اسحاق جیسے لوگ, تو ان کو نہ تو ان کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی, اور کیا وجہ ہے کہ ان سے کیا خوفزدہ ہیں یہ؟ میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کا تاثر جو ہے وہ کوئی حقیقت پر مبنی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی 800 سے زیادہ جو ہے دہشت گرد جو کہ پاکستان کی مختلف جیلوں میں مقیم ہیں اور جو کہ اپنی پھانسی کا انتظار کر رہے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن ہلکے ہلکے جیسے اب آج تک 17 لوگوں کو سزائے جو ہے پھانسی کی سزا دی جا چکی ہے, تو ہلکے کے سب کی باری آ جائے گی. یہ کہنا کہ کسی شخص سے حکومت یا فوج خوفزدہ اس لیے اس فلاں کی باری نہیں آ رہی, یہ میرے خلاف کا تاثر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے جب وزیرستان کے آپریشن سے پہلے ڈیلے کیا, اگر اس طرح یہاں بھی ڈیلے کریں گے تو حالات خراب نہیں دکھائے ہو جائیں گے؟ جی نہیں, اب دیکھیں بات ہوتی ہے کہ ہر چیز کا ایک سیچوریٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. جی بالکل. یہ نہیں ہے کہ پشاور سے پہلے جو تھے وہ اٹیک کوئی معمولی تھے, بہت بڑے بڑے اٹیک. اس سے پہلے واقعہ ہو چکا تھا, 2 دفعہ اپنا نیول ہیڈ کوارٹر پہ ہوا, ایئر فورس پہ ہوا, GHQ پہ ہوا, بہت سارے سیریز آف اٹیکس ہوئے. پشاور میں چرچ پہ ہوا, اپنا کوئٹہ میں شیعہ کے مجالس کے اوپر ہوا. یہ بہت عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا, لیکن ہر چیز کا ایک سیچوریٹنگ پوائنٹ آتا ہے, ہر ایک چیز کا ایک 9/11 ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو سانحہ جو ہے پشاور جس میں کہ معصوم جانیں ضائع ہوئی, وہ پاکستان کا 9/11 ہے. تو اس لیے اس کے بعد جو پالیسیز بنی اور ایک قومی سطح پہ ایکشن کمیٹی بنائی گئی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں ان کا قیام جو ہے کیا گیا, اور اس کا آئین اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں اس کا اندراج کیا گیا. اور وہاں سب نے ووٹ کیے, کسی نے ہنس کے ووٹ کیا تو کسی نے رو کے ووٹ کیا, لیکن ووٹ سب نے کیا, اور کسی نے وہاں ڈسینٹنگ ووٹ نہیں ڈالا. یہ شو کرتا ہے کہ اب ایک کنسنسس جو ہے قومی سطح کا ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے, اور کوئی اگر تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا بھی ہے کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے, اس کے لیے خاصا اب مشکل کام ہو گیا ہے کہ وہ اس کا اظہار پبلکلی کر سکے, کیونکہ پبلک اوپینین ہیز بیکم سو اسٹرانگ کہ کسی کی اب جو ہے کھلے بندوں گڈ یا بیڈ طالبان کی جو ہے تفریق کرنا اب مشکل ہو گیا ہے. اور جب یہ ٹیمپرامنٹ بن گیا ہے, جب یہ فضا قائم ہو گئی ہے, اس فضا کو اگر ہم آگے لے کے چلے اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ چلے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے 2 سال کا جو عرصہ رکھا ہے ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے, میں سمجھتا ہوں اس میں اچیومنٹ کافی ہو جائے گی. آپ قصوری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کہ جناب الطاف حسین بھائی نے فرمایا کہ جی ملٹری کورٹس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہیں ماشاء اللہ لگا دیں اور پھر اس کے بعد ان کا صفایا کریں تو بہتر ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا مطلب ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں معاشرہ تو آلریڈی لگ چکا ہو, میں ایسے کہتا ہوں جمہوری معاشرہ, جی یا آپ اس کو آئینی معاشرہ بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل, یا جمہوری معاشرہ کا. جمہوری اس لیے کہ جمہور کے جو نمائندے ہیں انہوں نے
बगैर किसी तकल्लुफ के तमाम ने मिलिट्री कोर्ट के क़याम के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज जी किया हाँ, कि या हंस के या रो के सब ने वोट डाल दिया और किसी ने डिसेंटिंग वोट नहीं दिया। और खारजा अमूर ऑलरेडी जो है वो अफवाज पाकिस्तान के पास है। आज भी देख लीजिए जी जॉन हाँ, कैरी जो है जी हाँ, वो GHQ गया है बिल्कुल, और असली बात वहाँ हुई। उनको पता कि ये असली लोग हैं और जी हाँ, वो जो है इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो बस ऐसे बस आप सियासी जोकर्स कह लीजिए जी हाँ, हैं, बिल्कुल, तो उनको साथ बस अपना हाथ वाथ फैला लिया, लेकिन असली बात जाकर उन्होंने GHQ में की है। आपने देखा कि उस्मान गनी पाकिस्तान आए तो उन्होंने तमाम बैन अवी जो पिटीशंस हैं जी हाँ, प्रोटोकॉल की, जी उसको हाँ, तोड़ के वो सीधे GHQ गए और जाके GHQ में जाके वो अपने जनरल रहील शीफ के साथ उन्होंने जाके अपना नेगोशिएट किया। तो इससे एक जो तासर उभर रहा है वो ये है कि खारजा अमूर पर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल है। वो चाहे हमारे जो है सफारती ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ हों या किसी और मुल्क के साथ हों, उसको सारे ताल्लुकात को बिहाइंड द कर्टन अगर कोई फोर्स कंट्रोल कर रही है तो अफवाज पाकिस्तान है। इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इनके पास है। अब जो है अदालती निज़ाम का भी फेलियर हो गया, वहाँ मिलिट्री कोर्ट्स आ गए। तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक जमहूरी माशरा तो लग चुका हुआ है। जी। अच्छा, अब बस ऐसे जी जी दुनिया को दिखावे के लिए इनको रखा हुआ है। जी तो हाँ, जब इनकी जरूरत ना पड़ी तो इनको रवाना कर थोड़ा देंगे, सा इशारा ही काफी होगा कि जी, ये खुद छोड़ के चले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे कुछ साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ओबामा साहब जो है पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उनके आने से जो है ये उनसे डिप्टेशन लेंगे या कन में ये उनसे किस तरह बात करेंगे, क्या समझते हैं आप? मैं आपको सवाल नहीं समझ पाया, फिर रिपीट करें। ओबामा, अमरीकी सदर जो हैं ओबामा साहब जो हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं, जी उनकी आमद को? देखिए, बात यह है कि हमारी अहमियत जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारी इस खत्ते में। जी हाँ, बिल्कुल, और मैं समझता हूँ उस चीज को हमें, उस पोजीशन को हमें अपने बैन अवी ताल्लुकात में उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। जी और जी वो जो हमारी अहमियत है वो ये है कि हम इस खत्ते में जो है मिडिल ईस्ट के अंदर के साथ भी हम एक ब्रिज हैं, सेंट्रल एशिया के साथ हम एक ब्रिज हैं और साउथ एशिया के साथ हम एक ब्रिज हैं। जी तो हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिटिकल और स्ट्रेटजिक एरिया में लोकेटेड हैं जी हाँ, कि इस खत्ते में कोई जो है ताकत झांक भी नहीं सकती जब तक कि उसको पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की तरफ से उसको लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट ना मिले। बिल्कुल, और ये खिता जो है बहुत ही अहम खिता है जी हाँ, और बड़ी अहमियत अख्तियार कर चुका हुआ है जी ये हाँ, खिता। लिहाजा यही पाकिस्तान की अहमियत है और इसी अहमियत के को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकन जो हैं वो आपको जो वो करते हैं, आपकी तरफ जो झुकाव करते हैं, तो वो आपकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है इस खत्ते में उसकी वजह से करते हैं। इंडिया के साथ जो वो झुकाव है उनका, वो उनका कारोबारी है कि बहुत बिल्कुल बड़ी मंडी है और बिल्कुल, फिर चाइना को कंटेन करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको किसी तरह भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और अमेरिका के साथ हमारे हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप चलते रहते हैं। कभी बड़ी रख रखाव का जी हाँ, जो होता है समा होता है, जी कभी हाँ, थोड़ा सा रूखापन आ जाता रूखा है। बनाया जाता है, बिल्कुल, इस वक्त फिर जो है अमेरिका का झुकाव जो है वो पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि वो अफगानिस्तान से निकल चुका हुआ है। जी अगर उनकी 1.25 लाख फौज वहाँ 10 साल अमन नहीं जी हाँ, कर सकी तो उनकी 10,000 फौज वहाँ कैसे अमन करेगी, जहाँ के हर 30 मील के बाद एक एक वॉर लॉर्ड बैठा हुआ है। जब तक कि पाकिस्तान की जो है सपोर्ट जो इस खत्ते में नहीं होगी, अफगानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं है। जी और अमेरिका ने जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं अफगानिस्तान को ऑर्गेनाइज करने के लिए, वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए, वहाँ अमन लाने के लिए, वो सारा का सारा उनका जो एजेंडा है वो जो
جو ہے کافور ہو جائے گا جی بالکل جب تک کہ پاکستان کی سپورٹ نہیں ملتی. یہ ہے پاکستان کی اہمیت, اور اس اہمیت کو ہمیں بڑا افیکٹولی اپنے ریلیشنز ود دی ویسٹ اینڈ پرٹیکولرلی ود امریکہ یوز کرنا چاہیے. جی اچھا سر, میں ایک اور آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج جناب الطاف حسین بھائی کا ایک پیغام آیا کہ ایک بیان آیا, اس میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی پہ پابندی کی انہوں نے جو ہے سفارش کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہی ہے کہ اس پہ پابندی لگائی جائے؟ دیکھیں میرے پاس ٹو بی ویری آنسٹ اباؤٹ اٹ کوئی ایسے شواہد نہیں ہے, لیکن ان کا جھکاؤ ضرور ہے. بالکل اپنا طالبان کی طرف سے ان کا بھی ہے, جی اپنا مولانا فضل الرحمان نے تو کھل کے بات کر دی ہے, ان کا بھی ہے, جی اور یہ جو ہے سراج الحق صاحب جی ان کا بھی خاصا جھکاؤ ہے. باقی شاید جماعت اسلامی کا میں شاید کوئی تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ, لیکن سراج الحق صاحب کا ضرور ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں کہ ان کو ذرا تھوڑا سا انٹیلیجنٹلی مانیٹر کرنا چاہیے, جی بالکل لیکن ابھی اتنے ایکسٹریم میجرز لینے کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں جی, بہت بہت شکریہ آپ کا جناب صاحبزادہ احمد رضا قصوری صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے ہدایت ٹی وی اس پروگرام کاوش میں شرکت فرمائی. میں آپ کا انتہائی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اور یہ تھے جناب صاحبزادہ احمد رضا قصوری صاحب جو ہمیں پاکستان سے اس وقت جوائن کیا تھا. انہوں نے ان سے تمام حالات پہ ہم نے گفتگو فرمائی, اور اس میں جو ہے انہوں نے بالکل واضح طور پہ انہوں نے بتایا, اور وہاں صاحب کے آنے کے بارے میں بھی انہوں نے بہت وضاحت سے بتایا کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے, اور ظاہر ہے وہ پاکستان کی پوزیشن ایک اسٹرانگ پوزیشن ہے اس حوالے سے. اس خطے میں ایک اہم مقام پاکستان کو حاصل ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. تو ہمارا ظاہر ہے آج کا موضوع یہی ہے کہ دہشت گردی کس طرح ختم ہو, اور کس طرح ختم ہونی چاہیے پاکستان میں, اور کس طرح ان معصوم بے گناہ لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمران طاہر صاحب جو کہ اے پی ایم ایل ہی سے تعلق رکھتے ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. تو آپ مجھے بتائیے کہ جتنی باتیں جناب قصوری صاحب نے فرمائی, اور جو دہشت گردوں کے حوالے سے باتیں ہوئیں, اور جناب جنرل راحیل صاحب کے حوالے سے بات ہوئی, تو آپ ان حالات کو یہاں پہ رہتے ہوئے یو کے یورپ کے حوالے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں وہاں کے حالات کو؟ دیکھیں جی, پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے, بالکل اسپیشلی اگر آپ دہشت گردی کے حوالے سے اس چیز کو لیں, جی تو پاکستان جو ہے وہ انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. بالکل. اور اس میں فوج کا جو عمل دخل ہے وہ ایک ناگزیر کنڈیشن اختیار کر گیا تھا, جو کہ فوج نے جو ایکشن لیا جی بالکل آل دا وے جا کے, جی بنا مطلب لائک کہ اگر آپ کہیں گے سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ٹال مٹول سے لے رہی تھیں, بالکل ایسی تھا. تو فوج نے جو آل دا وے جا کے لیا وہ ایک بہترین اسٹیپ ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے, نہیں تو پاکستان کی سالمیت کو بالکل خطرہ لاحق تھا, اور ہے جب تک, اور بالکل درست فرمایا آپ نے, اور ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہے نا, ان کے لیے سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہماری صفوں میں موجود ہیں. بالکل. اب ہمیں ان کا محاسبہ کرنا ہوگا, اور انہیں نکال کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا. بالکل. جس میں میں الطاف حسین بھائی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ انیشیٹ لیتے ہیں اس چیز کو کرنے میں, اور وہ مطلب قابل تحسین ہے ان کا یہ اقدام کہ وہ ہمیشہ آ کے ہمیشہ پرو پاکستان اسٹیپ لے کے فارورڈ قدم آگے بڑھا کے وہ کھل کے بات کرتے ہیں, جبکہ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ ڈری رہ کے اور خاموش رہ کے, کیونکہ سم ٹائم جو ہے نا وہ سائلنس بھی جو ہے نا وہ کرائم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں یہاں رہتے ہوئے, ہم یہاں رہتے ہوئے اس چیز کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں. اچھا, بہرحال اگر آپ سیاست کی بات کریں اوور آل, تو میں آج تھوڑا جو ہے وہ چاہوں گا کہ کچھ چیزیں ہیں میں کھل کے بات کروں. بالکل. آپ کھل کے بات سیاست پہ جو ہے وہ گہری نگاہ رکھتا ہوں, اور پاکستانیوں کے لیے بہت درد رکھتا ہوں اپنے دل میں. اب جو ہے نا دیکھیں, سیاست دان جو ہے وہ ہمیں ایک عرصے سے وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. پاکستان کا خون جو ہے وہ چوس لیا انہوں نے. پاکستانی عوام کو کیا مل رہا ہے؟ بالکل یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہر معاملے میں دغا بازی کرتے ہیں پاکستانی عوام کے ساتھ. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے لیٹس سے کہ
میں کوئی اتنا بڑا کوئی عالم اور مفکر نہیں ہوں، لیکن میری خواہش یہ ہوگی کہ میرا جو لیڈر ہو یا میں جس کو فالو کروں یا میں جس کو مطلب جو میری فالوئنگ ہو، مطلب میں جسے فالو کر رہا ہوں وہ ایٹ لیسٹ مجھ سے تو بہتر ہو. ایسا ہے نہیں ہے. آپ اے پی ایم ایل کے وہ ہیں تو آپ بالکل آرمی کے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. پاکستانی عوام نہیں، میں اس وقت جو ہے وہ پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں، ٹھیک ہے. اب پاکستانی عوام کو چاہیے کہ ان کا جو لیڈر ہو وہ اتنا تو کمپیٹنٹ ہو کہ وہ پاکستان کی کے لیے اچھا یا برا سمجھ سکتا ہو، نہ کہ صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے وہ اپنے بس طول دے جا رہا ہے جھوٹ سے کام لے کے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نواز شریف کے بارے میں بات کروں گا کہ وہ جو شریف یا غریب کے ہیں بیچارہ، ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو ایک قصہ، سچا قصہ سناؤں گا، واقعہ یہ لائیو جا رہا ہے. بہرحال میرے کچھ جو دوست ہیں انہیں شاید ناگوار گزرے، لیکن یہ واقعہ سچا ہے کہ نواز شریف حکومت میں تھے تو یو کے آئے، یا 1997 کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں کے ہائی کمیشن نے ایک پروگرام رکھا تو اس میں مدعو کیا، اس میں جو ہے عمران خان صاحب کو بھی مدعو کیا گیا. تو جب وہ پروگرام میں شرکت کری تو یہاں کا ایکس پرائم منسٹر جو ایکس پرائم منسٹر ہیں یہاں کے جان میجر، ٹھیک ہے، ان کو بھی بلایا گیا. تو ان کو جب تعارف کرایا گیا نواز شریف صاحب کا کہ بھائی یہ جو ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، اور بتایا گیا کہ اچھا پہلے تو وہ عمران خان صاحب کو تھوڑا دیکھ کے چونک گئے کہ یہاں انہوں کس نے بلایا ہے. وہ کہنے لگے کہ سر یہ مشہور آدمی ہے یہاں کا، یہ مطلب لوگ جانتے ہیں اسے، تو اس وجہ سے مدعو کیا گیا انہیں. تو بہرحال جب وہاں یہاں کے ایکس پرائم منسٹر سے تعارف کرایا گیا کہ بھائی یہ پرائم منسٹر رہے ہیں یہاں کے، ان کا نام جان میجر ہے اور یہ نواز شریف صاحب ہے، تو انہوں نے ہاتھ ملایا اور آپ یقین جانیں کہ انہوں نے بولا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. اور انہوں نے اگلا سوال پتہ ہے جان میجر سے کیا کیا؟ آپ گیس کریں کہ آپ نے آرمی میں کتنا عرصہ سروس کی ہے. تو وہ اس بات پہ اتنا ہنسا اور کہتا ہے بھائی میرا نام جو ہے وہ جان میجر ہے، میں میجر جان نہیں ہوں، میرا نام جان میجر ہے. کیا کہنے. اور اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے نا عمران طاہر صاحب، میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنے اس پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں. خصوصی شرکت فرما رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ رابطہ کمیٹی لندن کے اہم رہنما جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. مصطفیٰ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایم کیم کی طرف سے ہمارے اس پروگرام اور ہدایت ٹی وی کے لیے ٹائم نکالا اور ہمیں ٹائم دیا آپ نے. اور میں انتہائی دل کی گہرائی سے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس میں سوال بھی میں کرنا یہ چاہوں گا کہ جب ایم کیم کا قیام عمل میں آیا پاکستان میں تو اس وقت جو تھے فرقہ واریت بہت زیادہ تھی، اور ایم کیم واحد جماعت تھی کراچی کے اندر کہ جس نے فرقہ واریت کو بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور ختم کر دی. اور فرقہ واریت بالکل ختم ہو گئی تھی پاکستان سے. جہاں امام بارگاہ اور گھروں کو آگ لگائی جا رہی تھی اس دور میں جو ہے ایم کیم نے ایک جو ہے نا بالکل فرقہ واریت کو بالکل کنارے کر کے ایک اہم جو ہے نا قدم اٹھایا اور سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا. تو لیکن اور تقریباً اس وقت جو ہے آپ لوگ تقریباً 23 سال سے اب گورنمنٹ کا حصہ ہیں اور گورنمنٹ میں جو ہے نا مطلب رہے ہیں اب آتے جاتے. تو اس گورنمنٹ کے درمیان ہم نے صرف ایک موقع ایسا دیکھا کہ جب آپ کو وزارت داخلہ دی گئی سندھ کی، تو ہم نے دیکھا کہ اس دوران جو ہے کوئی دہشت گردی اور کوئی ایسے حالات خراب نہیں رہے، مطلب اچھی کام کیے گئے اس دوران، اور لوگوں کو جان و مال کا تحفظ اس وقت موجود تھا. تو لیکن آج جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ کراچی میں جیسے آپ کے آج بھی جو ہے اہم رکن جو ہیں شہید ہوئے ہیں اور کارکنان کل بھی شہید ہوئے تھے، اور آپ بھی اسی مطلب دہشت گردی کا حصہ بن رہے ہیں اور مسلسل آپ کے لوگوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے، اور بلا تفریق جو ہے کراچی کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. تو موجودہ جو دہشت گردی میں جو گورنمنٹ اپنا کہہ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات پہ سنجیدہ ہے کہ وہ دہشت گردی ختم کر دے گی پاکستان سے یا نہیں؟ عمران نقوی صاحب بہت شکریہ، اور آپ کو اور آپ کے مہمان عمران طاہر عزیز صاحب اور دیگر سننے والے اور دیکھنے والے ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنا. بس کیا کیجیے، روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے دل بہت دکھی اور مغموم ہے. جی. آج بھی ہم نے اپنے 3 ساتھیوں کی شہادتیں دیکھی ہیں. بالکل. یہ ایک روزانہ کا ایک سلسلہ اس وقت بنا ہوا ہے. بالکل. اور گزشتہ 5 روز کے دوران جی 5 روز کے دوران ہمارے 10 کارکن شہید ہو چکے ہیں. بالکل ایسے.
کل ایک ساتھی شہید ہوا، آج اس کی تدفین تھی، جی اس کی تدفین بھی نہیں ہو پائی جی کہ آج ہمارے ایک پختون ساتھی کو اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں شہید کر دیا گیا. جی ابھی اس کو ہم نہیں دفنا سکے تھے جی کہ رات کو رضویہ کے علاقے میں، گولی مار کے علاقے میں ہمارے 2 ساتھیوں کو مزید شہید کیا گیا، عبد الرحمن ولد عبد الرزاق اور محمد اشرف ولد محمد انوار. جی تو جس طرح سے یہ روزانہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، اس سے ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جیسے کراچی میں کالعدم تنظیموں کے دہشت گردوں کو باقاعدہ ایک ٹاسک دیا گیا ہے جی بالکل کہ آپ روزانہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو ان کو دیکھیں، چیک کریں اور باقاعدہ ان کو گولیوں کا نشانہ بنا کے شہید کر دیں. یہ ڈیلی ہو رہا ہے کراچی میں، جی اور کراچی میں پولیس بھی موجود ہے، رینجرز بھی موجود ہے، کراچی میں اور دیگر لا انفورسمنٹ کے ادارے بھی موجود ہیں، اور کہنے کو تو ایک طرف ٹارگیٹڈ ایکشن بھی، آپریشن بھی چل رہا ہے. جی بالکل لیکن ایم کیو ایم کے کارکنوں کا جس طرح سے قتل ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، جی دیکھنا تو یہ جا رہا ہے کہ ہمارے کارکنوں کو تو روزانہ گرفتار کیا جا رہا ہے، کہیں گھر سے، کہیں کسی دفتر سے، کسی دکان سے یا آتے جاتے، جی لیکن یہ جو ایم کیو ایم کے کارکنوں کو روزانہ قتل کیے جا رہے، ان میں سے کسی قاتل کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. جی اس سے ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں جی کہ شاید یہ سب کچھ ایک باقاعدہ کسی منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے جی بالکل کہ ایم کیو ایم جو ملک میں طالبانائزیشن، جی ملک میں مذہبی انتہا پسندی، ہاں فرقہ پرستی کے خلاف ایک سب سے مضبوط اور ایک اکیلی آواز ہے، جی بالکل اس آواز کو خاموش کر دیا جائے. بالکل 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 ہمیں جس طرح یہ ابھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آئین میں جو 21ویں ترمیم کا معاملہ ہوا، جی بالکل تو اس میں ایم کیو ایم ہی وہ واحد جماعت تھی جس نے سب سے مضبوط اسٹینڈ لیا، اور بالآخر حکومت کو اور تمام دیگر جماعتوں کو بھی اس پر اس کا ساتھ دینے پر ان کو مجبور ہونا پڑا، جی اور وہ آئین میں ترمیم ہوئی. جی لیکن آج جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے. جی یہی وجہ ہے کہ کسی اور جماعت کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ ساتھ تو دیگر جماعتوں نے بھی دیا، جی بالکل لیکن ایم کیو ایم کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. رہی بات اس کی کہ آپ نے کہا کہ حکومت کچھ کرے گی، تو حکومت تو اس وقت کرے گی جب حکومت ہوگی. جی بالکل کراچی میں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جی کچھ مجسمے ہیں جی مادام تصاو کی طرح جی جو بالکل کہیں چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں جی اور کسی اور دیگر وزارتوں کے بڑے بڑے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل باقی حکومت نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے. جی کراچی کے شہری جی وہ کچھ مسلح خونی بھیڑیوں کے ان کے آگے چھوڑ دیا گیا ہے، جی اور وہ روزانہ چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں. جی ہمارا سوال یہ ہے جی کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں یہ دہشت گردوں کے خلاف، طالبان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، جو جی کہ کہیں ہو بھی رہی ہے، بالکل لیکن سوال یہ ہے کہ جو کھلے عام جو کالعدم تنظیمیں کراچی میں جن کے ٹھکانے موجود ہیں، جی جہاں ان کے مدرسے آئیڈینٹیفائڈ ہیں، جی ان کے لوگ باقاعدہ جتھوں کی شکل میں روزانہ کارروائیاں کر رہے ہیں، جی بالکل تو پھر اتنی پولیس، رینجرز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے؟ جی آخر وہ کون سی مجبوری ہے، جی بالکل وہ کون سا ہاتھ ہے جی جو ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے سے روک رہا ہے؟ بالکل. یہ سوال جی مصطفیٰ ہمارا ہے. جی مصطفیٰ زیرہ بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جناب الطاف حسین بھائی نے جب طالبان کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی، جب طالبان انٹر بھی نہیں ہوئے تھے لیکن انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ شہروں میں داخل ہونے والے، ایسی اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے دیگر رہنماؤں نے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی اس وقت کی گورنمنٹ کو بتایا کہ طالبان جو ہے اپنے شہروں میں داخل ہو رہے ہیں اور اس سے بڑی تباہی ہوگی. اور اس کے بعد آج پھر الطاف بھائی نے یہ بیان دیا کہ جی لشکر جھنگوی سپہ صحابہ
اور مولانا عبدالعزیز، یہ سب کے سب جو ہے داعش کو جوائن کر رہے ہیں اور داعش میں جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن شامل کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی وغیرہ یہ تمام لوگ جو ان کو سپورٹر ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور ایک وہ انہوں نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ ایک اور حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، حکومت نے اس وقت بھی اس بات کو سیریس نہیں لیا، لیکن آج یہ بات مانتے ہیں کہ جناب الطاف حسین بھائی نے یہ بات کہی تھی، تو آج جو بیان ہے اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس بات کو سیریس لے رہی ہے، سمجھ رہی ہے، یا پھر یہ اسی طرح ہوا میں اڑا دی جائے گی جیسے پہلے اڑا دی گئی؟ دیکھیے عمران نقوی بھائی، الطاف بھائی تو کئی برسوں سے اکیلے آواز اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں، قوم کو آنے والے حالات خطرات سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ طالبان کے بارے میں انہوں نے بتایا، تمام جماعتوں نے مذاق اڑایا، کچھ نے کہا کہ یہ خوف پھیلا رہے ہیں، کچھ نے اسے کہا کہ جی یہ پختونوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، اور طرح طرح کی باتیں کی گئیں۔ لیکن وقت نے ثابت کیا جو کچھ کراچی میں ہے، آج اگر اس وقت کئی برس پہلے اگر اس بات پر کان دھرا جاتا اور کچھ اقدامات کیے جاتے تو صورتحال آج ایسی نہیں ہوتی جو آج ہے۔ پھر داعش کا بھی الطاف بھائی نے جب بتایا تب بھی انکار کیا گیا۔ ہمارے وزیر داخلہ صاحب، وفاقی وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ صاحب نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں، لیکن سب کے سامنے ہے کہ کس طرح چوکنگ ہو رہی ہے۔ اور آپ نے لال مسجد اور جامع حفصہ کا کہا تو ان کی تو ویڈیو موجود ہے کہ وہ کس طرح سے داعش کے لیے کھلے کھلے اعلانات کر رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ سامنے ہے۔ اور حکومت کی جہاں تک بات ہے تو حکمراں جماعت کے تو مطلب جس قدر ان کے نرم اور گرم گوشے ہیں طالبان اور سپاہی صاحبہ اور لشکر جھنگی کے لیے، وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو ہے نہیں۔ ہماری حکومت پنجاب باقاعدہ بجٹ میں ان کے لیے فنڈ مختص کرتی ہے۔ طالبان کے لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں، پنجاب میں کیوں کر رہے ہیں آپ کارروائیاں؟ جی ہاں بالکل۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں موجود، اور پاکستان میں واحد ایم کیو ایم ہے جو طالبان یا لشکر جنگی جو فوجیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، جو لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کر کے ان کا ایک مخصوص مکتبہ فکر کا اہل تشیع کا فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بے دردی سے قتل کر رہے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو واحد ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو ان تمام دہشت گردی کے اس معصوم لوگوں کو مذہب اور فقہ اور مسلک کی بنیاد پر ان کا خون بہانے کے خلاف آواز اٹھاتی رہی ہے، اور اس کو روکنے کی بات کرتی رہی ہے، مذہبی رواداری، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کوششیں کرتی رہی ہے۔ تو اس جماعت کو اس ایک واحد آواز کو ختم کرنے کے لیے چاروں طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پورا ملک، پوری ریاست، تمام کے تمام ادارے، وہ سب کے سب یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہم تو یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ سب کچھ سب کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے، کیونکہ یہ آج ہو رہا ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس میں بھی کہیں گلگت میں قتل عام ہوتا تھا، تو کہیں ہزارہ میں، کہیں کوئٹہ میں، پورے ملک میں ہوتا تھا، نہیں رکتا تھا، آج بھی جاری ہے۔ تو ہم کل بھی آواز اٹھا رہے تھے، آج بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ سوچنا ہے ملک کے تمام لوگوں کا کہ انہیں اپنے دوستوں میں، اپنے دشمنوں میں تمیز کرنی ہوگی، اچھا میں سمجھنا ہوگا۔ جی بالکل مصطفیٰ وادی بھائی، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بھائی نے یہ فرمایا کہ انتظامی یونٹ قائم کر دیے جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں انتظامی یونٹ قائم ہونے سے فرقہ واریت اور دہشت گردی میں کمی آئے گی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل اس میں کمی آئے گی، اس لیے کہ دیکھیے میں کراچی کی مثال دوں آپ کو۔ کراچی کے اندر آپ معلوم کروائیے گا، کراچی میں پوری کی پوری پولیس جو ہے وہ غیر مقامی ہے، اس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک سپاہی سے لے کر آئی جی تک سب کے سب کراچی سے تعلق نہیں رکھتے۔ ان کو کراچی میں تعینات کیا گیا ہے لوگوں کو لوٹنے کے لیے، لوگوں کو گرفتار کرنا، اور گرفتار کر کے ان کو ٹارچر کرنا، ان کی رہائی کے عوض ان کے گھر والوں سے لاکھوں روپے بٹورنا۔ کراچی کے کئی پولیس افسران نے اپنی پرائیویٹ ٹیمیں مقرر کی ہیں جو لوگوں کو گرفتار کرتی ہیں، پرائیویٹ ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، پرائیویٹ اپنے انہوں نے حوالات بنائے ہیں جہاں لوگوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے، ان کے گھر والوں سے لاکھوں روپے وصولے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو شہر کے امن سے،
شہر کی گلیوں سے کوئی تعلق نہیں, کوئی واسطہ نہیں. تو اگر مقامی پولیس ہوگی تو وہ شہر سے ہمدردی بھی رکھتی ہوگی, اس کو شہر کے لوگوں کا, شہر کی نفسیات کا بھی پتہ ہوگا, اور وہ شہر کی گلیوں میں امن قائم رکھ سکتے ہیں. اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب انتظامی یونٹ بنے چھوٹے چھوٹے, اور صرف قائم ہی نہ کیے جائیں بلکہ ان کو اپنے معاملات چلانے کا اختیار بھی دیا جائے. اس سے آپ اسی طرح کمیونٹی پولیسنگ ہو, آپ گلیوں میں ان تمام اس طرح کے عناصر پر نظر رکھ سکتے ہیں, ان کو روک سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جو شہر کی گٹر لائنوں کی صفائی کا کام بھی جو ہے وہ حکومت سندھ یہ معاملات بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے, صرف رکھنا چاہتی ہے, کرنا کچھ نہیں چاہتی. تو یہ بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے, وقت کا تقاضا یہی ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی, اور بالکل آپ نے حالات حاضر پہ بہت ہی اہم گفتگو فرمائی, اور میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا عمران طاہر آپ سے کہ آپ نے کراچی کے حالات پہ جو مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی نے جو تفصیلی طور پہ سب کچھ بتایا کہ وہاں کے حالات کس طرح کے ہیں, اور مقامی پولیس بھی ظاہر ہے وہاں پہ نہیں ہے, اور اسی طرح کے حالات ہیں. اور فرقہ واریت میں ظاہر ہے MKM نے اپنے وقت جب MKM قائم ہوئی تھی اس میں انہوں نے بہت فرقہ واریت کم کی تھی اور لوگوں کو جو ہے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا تھا. تو آپ ان حالات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں الطاف حسین بھائی سے اور MKM سے دلی جو ہے وہ غم کا اظہار کرتا ہوں ان کے ساتھیوں کی شہادت پر, جی, اور اپنی پارٹی کی طرف سے. جی, اور ساتھ ہی میں یہ بات جو ہے الطاف حسین بھائی کے حق بجانب کہوں گا کہ وہ واحد باہمت اور باحوصلہ انسان ہیں جنہوں نے کھل کر آواز حق کو بلند کیا ہے ہمیشہ. بالکل. اور میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج پاکستان کو دولخت ہونے سے بچانے میں الطاف حسین بھائی کا بڑا کردار ہے. بالکل. انہوں نے ہمیشہ مشرف صاحب کے لیے حق گوئی کی ہے. میں انتہائی مشکور ہوں ان کا, الطاف حسین بھائی کا اور ان کی پارٹی کا. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ الطاف حسین بھائی جو ہیں انہوں نے جس طرح قوم کو متحد ہونے کا درس دیا ہوا ہے, جو درس دے رہے ہیں, ہمیشہ جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو جس طرح وہ کنڈیمڈ کرتے ہیں, وہ ایک قابل تحسین عمل ہے. بالکل. اچھا, میں دوسری ایک ریکویسٹ کروں گا یہاں بیٹھ کے, بینگ کراچی سٹیز, مطلب کراچی, اوبویسلی کہ آئی ہیو ٹو تھنک فرسٹ, آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پاکستان دین. بالکل. ٹھیک ہے, تو بینگ پاکستانی اور بینگ کراچی, یہ اب وقت کی ضرورت بن گئی ہے کہ کراچی کا امن جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر بحال رہنا چاہیے. بالکل. اور وہ بحال آپ ایک سال کا نہ سوچیں, آپ 100 ایئرس کا سوچیں, کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ تا قیامت تک قائم رہے گا, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی وقت کی ضرورت ہے ایک نیا صوبہ. تو میں الطاف حسین بھائی کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ وہ اس چیز کو دوبارہ ٹیبل پہ لائیں. جی ہاں, بالکل. بائی ہک اور بائی کروک دے ہیو ٹو گیٹ, تاکہ ہر چیز جو ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکے. بالکل. اور پاکستان کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. کیونکہ کراچی کیونکہ سندھ کا حصہ ہے. بالکل. اور ہر شخص جو ہے وہ نسلی بنیادوں پر وہاں پہلے سوچتا ہے, اور اس کے چکروں میں کراچی والے تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل. اب جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پولیسنگ جو ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی شہر کے لیے, بالکل کسی بھی جگہ کے لیے, بالکل, اس میں ایک عام جو وہاں کراچی مقامی پولیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. اس کو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, اس کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے. اب وہ آؤٹ سائڈر صاحب لے کے آتے ہیں تو ان کا لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے بالکل اس شہر کے لیے, کیونکہ وہ اون نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ بات میں سیکنڈ کروں گا. اگر حکومت سندھ جو کہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اس کو پہلی فرصت, اب وہ دیکھیں یہ ہے کہ وہ طول دینے والی بات آ گئی کہ طول دو اپنی حکومت کو کھینچو. بالکل ایسے. لیکن اگر کوئی با حوصلہ اور محب وطن اگر ہوتا, جس طرح کے مسلسل واقعات رہنما ہو رہے ہیں, وہ
ڈاکٹر یاور عباس بالکل کو شہید کیا گیا. بالکل مطلب ڈاکٹر تھے جو پشاور میں ہمارے بزرگ ڈاکٹر کو شہید کیا گیا, اور 2 جوان لڑکوں کو جو رضویہ سے ان کو شہید کیا گیا. مطلب کسی طرح جو ہے حالات جو ہیں وہ جن جو ہے وہ بے قابو ہو کے باہر ہے. بالکل ایسے ہی. تو آپ نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں. لیکن اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ اگر ہم لوگ چپ ہیں تو اگر آپ ہماری خاموشی کو, اگر آپ ہماری کمزوری یا آپ ہمارا ڈر سمجھتے ہیں, تو یہ بات میں آپ کو باور کرا دوں کہ ہم جو ہیں وہ عبداللہ غازی اور قلندری ہیں. اسلام میں ہراول دستے کی مانند ہیں, اور اگر یہ دستہ بھپر گیا تو پھر نہ کوئی زرداری رہے گا, نہ کوئی مداری رہے گا, نہ کوئی شریف رہے گا, نہ کوئی غریب رہے گا. تو پاکستانی عوام کو من جھنجھوڑیں. بالکل, میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب عمران طاہر رضوی صاحب آپ کا, اور میں شکر گزار ہوں جناب احمد رضا قصوری صاحب کا کہ انہوں نے بھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی. اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں جناب مصطفیٰ عزیز آبادی بھائی کا اور ان کی پوری جماعت کا کہ انہوں نے اتنے اہم ایشو پہ اور اتنی اہم گفتگو فرمائی, اور جبکہ ان کے بھی لوگوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک سلسلہ کراچی میں, پاکستان میں ہر جگہ سانحات پہ سانحات ہو رہے ہیں. تو یہ جو پاکستان کے موجودہ حالات پہ ہم نے آج گفتگو کی, اس میں دہشت گردی صرف پاکستان میں رہنے والے ہی اس کو فیس نہیں کر رہے, بلکہ جو پاکستان سے باہر ہیں اور جہاں جہاں ہیں, امریکہ میں, کینیڈا میں, دوسرے جو ممالک میں موجود ہیں, وہ بھی اتنے ہی غمزدہ اور دکھی دل کے ساتھ ہیں کہ ہر روز جو وہاں جنازے اٹھ رہے ہیں, اور ہر روز جو وہاں پہ دہشت گردی کا بازار گرم ہے. تو اس میں صرف ہم سمجھتے ہیں صرف گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی سنسیریٹی دکھانی چاہیے, اور نہ کہ صرف ان کو دکھانی چاہیے بلکہ ہماری پاکستان آرمی کو فل سپورٹ کرنا چاہیے, ہر فرد کو, کہ وہ ان کو بھرپور سپورٹ دے اور ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ دے. اسی ساتھ دینے سے دہشت گردوں کو منہ کی کھانی پڑے گی اور وہ ہمارا ملک چھوڑ کے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.